اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور وهم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل اونعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ سورہ فاطر کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 36، 37 اور 38۔ اللہ پاک ان بد نصیبوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا کہ یہ زندگی عیش و عشرت کے لیے ہمیں نہیں ملی، نہ ہم کوئی جانور ہیں جو کھلی چراگاہ میں چھوڑ دیے گئے ہیں کہ یہاں عیاشیاں کریں اور مر جائیں اور مٹی میں مل جائیں، یہ انجام نہیں ہمارا۔ ہم اس دارالامتحان میں اتارے گئے ہیں، یہ کمرہ امتحان ہے اور ہمیں پرچہ دے دیا گیا، اس کو حل کر رہے ہیں۔ وقت ہے مقرر، وہ ہماری مرضی پر نہیں ہے۔ ٹائم جب اوور ہو جائے گا تو پرچہ ہاتھ سے لے لیا جائے گا، پھر ہماری زندگی کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ان کی زندگی کامیاب ہے یا ناکام۔ اور وہ کامیابی اور ناکامی بھی کوئی سرسری بات نہیں کہ چلو فیل ہو گیا تو سپلیمنٹری ہو جانا، دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ انجام یا تو بہت شاندار ہوگا، ہمیشہ کی زندگی راحت کی اور آرام کی، یا مصیبتوں اور دکھوں میں پھنس جاؤ گے۔ مگر کمبخت لوگ جو تھے انہوں نے یہی سمجھا کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، پھر کب آنا دنیا میں مزے کرو۔ بس وہ مزوں میں لگ گئے، 4 پائے بن گئے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، 4 پایوں سے بدتر۔ 4 پایوں کی خواہشات کی بھی کوئی حد ہے کہ تھوڑا بہت گوشت کھا لیا پھر آرام سے بیٹھ گئے۔ یہ دن رات ہلکے کتے کی طرح بھاگے رہتے ہیں، اکٹھا کرتے رہتے ہیں حرام، بے شک اس میں سے کھانا کچھ بھی نصیب نہ ہو۔ ان کی حرص کی کوئی حد نہیں، کتوں سے بدتر ہو جاتے ہیں، مگر مانتے نہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کی کتابیں ببانگے دوہل اعلان کرتی ہیں ڈھول بجا بجا کر کہ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ کھلنڈرا نہیں ہے، یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں جس کے لیے تم پیدا ہوئے ہو، وہ حکیم ہے، دانا ہے۔ اس نے بچوں کا یہ کھیل نہیں کرسایا، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اس دنیا میں کیا کر رہے ہو، مرنے کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آنے والا۔ ڈر جاؤ، البدار البدار، چیختے ہیں چلاتے ہیں کہ جلدی کر وقت ختم ہو رہا، مگر یہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، ہوش میں نہیں آتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں والذین کفروا، جو بدبخت نہیں مانتے نا کہ حساب کتاب ہوگا، اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی۔ ان کا یہ فلسفہ کہ عیش کرو۔ یہ ڈراوے جو ہیں کہ قیامت آئے گی، کب سے ڈرا رہے ہیں لوگ آدم علیہ السلام سے، آئی کیوں نہیں؟ پھر قرآن مجید میں یہ سب باتیں آتی ہیں۔ یہ بے ایمان کہتے ہیں وہ کہاں کھڑی ہے، پھر آ جائے ایانا مرسا، کب وہ لنگر انداز ہوگی، وہ کشتی کیوں نہیں آتی، کنارے لگے دیکھ لیں ہم قیامت، ٹھٹھے اڑاتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو نہیں مان رہے ہیں نا، نتیجہ کیا دیکھیں گے، پھر کیا انجام سامنے آئے گا، لہم نار و جہنم، دوزخ کی آگ ہوگی، پھر اس سے 1000 ڈگری زیادہ تیز اس آگ میں ڈال دیے جائیں گے، انہیں بھونا جائے گا۔ پھر لا یقضى علیہم فیموتوا، ایک طریقہ تو اس سے بچنے کا یہ تھا، جان چھوٹنے کا، کہ مر جاتے، وہاں جل جاتے، مر جاتے، راکھ ہو جاتے، پھر بھی قصہ ختم ہو جاتا۔ لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ تو قصہ ہی ختم ہوگا کہ یہ مر جائیں، اس طرح بھی جان نہیں چھوٹے گی، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اسی کو اللہ پاک فرماتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مریں گے ہی کہ جان بخشی ہو جائے، اور نہ زندگی کا کوئی مزہ ہوگا، جینے کا بھی کوئی نہیں حال ہوگا۔ بدبخت روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے۔ اب نہیں مانتے، یہ صرف ان کی بات نہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، امتوں میں سے ایسے تھوڑے ہوئے ہیں زبان سے مانتے تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے سب کو سکھایا، یہود کو، نصارہ کو، ہندوؤں کو، کہ دنیا تو ایک ہے جہاں جا کر حساب دینا۔ مگر عملاً یہی حال ہے کہ جیسے کافر ہیں اسی طرح کلمہ گو ہیں، یہ بھی بے فکر ہیں کہ نہیں، صبح جام سے گزرتی ہے، شام دل آرام سے گزرتی ہے۔ صبح شراب پی لیتے ہیں، شام کو کوئی محبوبہ مل جاتی ہے،
عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزر اس میں لگی ہوئی۔ تو اللہ فرماتا کم بختو، وہ تمہارے سر پر جو تلوار لٹک رہی وہ تو آ رہا وقت اس کا، ہر گھڑی تم اس کی طرف تیزی سے جا رہے ہو، جیسے جہاز ہوتا تیزی سے اپنی منزل کی طرف اٹھ رہا۔ انسان ایک ایسا مسافر ہے، میں اور آپ، کہ ہر شخص جو ہے اس کا جہاز یا اس کی گاڑی کہیں تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہوگی۔ ہماری زندگی کی گاڑی تو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکتی، جس وقت آئے تھے اسی وقت واپسی سفر شروع ہو گیا۔ جو دن ختم ہوتا جاتا نا، موت قریب آتی جاتی، قبر کا کنارہ قریب آ رہا، مگر غافل ہے انسان۔ اللہ کی کتاب میں نیک لوگ صرف یہی اعلان کرتے ہیں، ان میں یہی ایک بات ہے، جس لیے یہ نذیر اخواتے ہیں، جھنجھوڑنے والے، خبردار کرنے والے کہ اٹھ کھڑا ہو، کیوں سویا ہوا، سفر ہے دشوار، بڑا مشکل سفر ہے جو آگے پیش آنے والا سفر ہے دشوار۔ خواب کب تک تو سویا رہے گا، یہ نیند چھوڑ، سفر ہے دشوار، خواب کب تک، بہت بڑی منزل عدم ہے۔ نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے، وقت بہت تھوڑا۔ نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت کوچ کا حکم ہو جائے، ایک سیکنڈ کا بھی اعتبار نہیں۔ میں اب بول رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں اگلا لفظ میں بول سکوں، اس طرح موتیں ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا کیوں دیر کرتے ہو تم؟ عقل مند آدمی کو تو چاہیے تزود من الدنیا فإنک لا تدری اذا جن لیل هل تعیش الی الفجر، آنے والے وقت کے لیے کوئی سامان اکٹھا کر لے، کیونکہ جب رات آتی ہے تو تجھے کوئی گارنٹی نہیں کہ صبح تو دیکھے گا۔ کئی سوئے پڑے مر گئے لوگ، سویرے ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، جگا رہے ہیں، نہیں، وہ ابا جی تو بہت ہو گئے۔ میں نے اپنے والد محترم میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے، صبح میں وضو کے لیے پانی دے رہا تھا، تہجد کی اٹھے ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتا کیوں تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ صبح آئے گی۔ اور یہی بات جب کندھے اس طرح ہلا کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول کریم علیہ السلام نے نصیحت کر رہے ہیں، عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم کوئی مسافر ہو، راہ چلتے یا پردیسی۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پر اس نصیحت کا یہ اثر ہوا جب حضور نے فرمایا کہ یہ سمجھو کہ تم پردیسی ہو، او عابر سبیل، پردیسی سے بھی آگے سمجھو کہ تم راہ چل رہے ہو، پردیسی بھی کہیں تھوڑی دیر کے لیے روک ہی نہیں رہے، کر رہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پھر یہ کہتے تھے لوگوں کو، اس حدیث کی وجہ سے اتنا ان پر اثر ہوا تھا کہ دنیا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور میرے بھائی جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو کہ شام کو یہ نیکی کر لیں گے، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور شام ہو تو صبح تک پینڈنگ نہ کرو، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو تم قبروں والوں میں گنا کرو، پھر اس میں سے نام کاٹ دو کہ میں زندوں میں نہیں ہوں، میں مردوں میں جا چکا، جیسے میرے بھائی سارے جا چکے میں ان میں ہوں۔ اور ایسے ہی ہے، بالکل یہی وقت آئے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ شاگرد بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب المغنی فقہ اسلامی کی ان 3 کتابوں میں سے جن کے بارے میں شیخ عز الدین بن عبد السلام کہتے ہیں کہ جب تک یہ 3 کتابیں ہیں نا، المغنی ہے، المحلہ ہے، التمہید ہے، اسلامی قانون مٹ نہیں سکتا، سارے مسلک ان کے دلائل انہوں نے بیان کر دیے۔ تو شیخ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ شاعر بھی تھے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو کیوں غفلت میں پڑا ہوا، الا کم تجعل التسویف دابن، کب تک تو یہ عادت بنائے رکھے گا کہ کل کو کریں گے، تھوڑی دیر کے بعد کریں گے، یہ صوفہ جو ہے کہ کر لیں گے، یہ کب تک تو یہ طریقہ اختیار کرے گا؟ الا کم تجعل التسویف دابن الا اما یکفیک انذار المشیبی، اب تو تیرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، بڑھاپا بھی تجھے نہیں غفلت سے جگاتا کہ وقت آ گیا، یہ بالوں کا سفید ہونا بتا رہا کہ جوانی گئی، اب تو منزل قریب آ گئی۔ کاڑے وال جہاں بگے ہوئے تے موت سنے آیا، حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب تو چھوٹی عمر میں آ جاتے ہیں، مگر پہلے تو یہی تھا نا کہ سفید بال آنے اشارہ ہوتا تھا کہ بس وقت آدھا جو ہے گزر گیا۔ کاڑے وال جہاں بگے ہوئے تے موت سنے آیا، کر کچھ فکر چلن دی پیارے کیوں دل کھیڈن آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو وہاں موت ہی آئے گی کہ تمہاری جان چھوٹ جائے، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ جہنم کے عذاب میں کبھی نرمی کی جائے گی، یہ بھی نہیں کہ عذاب کبھی ہلکا ہو جائے، تھوڑی بہت چھٹی ملے، یہ بھی نہیں، کروڑوں اربوں سال گزرتے جائیں گے، بڑھتی جائے گی، زجرام سعیر، اور ایندھن اس میں ڈالیں گے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، حوصلہ ہے؟
یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک طرف سے ایک مچھر کاٹ جائے تو ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا، تو دوزخ کی آگ۔ اللہ کہتا ہے جو نہیں مان رہا ہے، یہاں ان کی آنکھیں نہیں کھلتی لمبی ٹان کر سوئے ہوئے، وہ پھر سن لیں کہ وہاں نہ یہ مریں گے نہ عذاب میں کمی آئے گی، کذالک نجزی کل کفور۔ اور فرمایا جو ناشکرے ہیں، اتنی نعمتیں میں نے دی کہ پیدا کیا، صرف پیدا نہیں کر دیا، اتنے سامان ارد گرد بکھیر دیے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس کو مل رہی، سپلائی جاری۔ صبح اٹھتا ہے، ڈھیر سبزیوں کے دکانوں پر فروٹ ہیں، ادھر بیوٹی پارلر ہیں، لباس ہیں، گاڑیاں ہیں، ادھر آکسیجن ہے، پانی کے ذخیرے ہیں، بادل ہیں، کتنا جہان تیری خدمت میں لگا ہوا، تجھے شرم نہیں آتی؟ دن رات یہ کارخانے تیری خدمت میں دوڑ رہے ہیں، مگر تو ایک اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ کذالک نجزی کل کفور، ایسے جتنے ناشکرے ہیں، کتنی انگنت نعمتیں برت رہے ہیں، مگر اس کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ ان کا علاج پھر یہی ہوگا کہ یہ آگ میں بھونے جائیں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہاں پھر یہ چلائیں گے، بہت فریاد کریں گے، بلند آواز سے روئیں گے، ربنا اخرجنا، ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال۔ اس وقت یہ منتیں کریں گے پھر کہ دوزخ سے ہمیں نکال، نعمل صالحا، اب ہم نیک کام کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، اب وہ کوئی کام نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، توبہ وہ نہیں کریں گے، اب نیک کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا ہے؟ جب یہ چیخیں گے چلائیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اس لیے قرآن ذکر ہے نا، تذکیر، یاد جانی فرمایا، کوئی نئی بات نہیں میں بتاتا، باتیں پہلے ہی تجھے معلوم ہیں مگر تم بھلا دیتے ہو، آنکھیں بند کرتے ہو۔ میں صرف آنکھیں کھولتا ہوں کہ لوگ مر نہیں رہے، کہاں گئے تیرے بھائی باپ ماں سارے، اپنے ہاتھوں سے تو قبر میں رکھ کر آیا، مگر پھر نہیں تو سوچتا کہ باری تیری بھی آئے گی، تو میں صرف یاد دلاتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ چلو کسی کو تھوڑی عمر ملی ہے، میں اس کا عذر مانتا ہوں کہ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا، بچپن تھا، جوانی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم نے ہوش کرنا ہوتا، جاگنا ہوتا تو جاگ سکتے تھے۔ اور اس کی تشریح رسول کریم علیہ السلام نے 60 سال کی، ہم میں سے کئی اس عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے صاف فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آذر اللہ الی امرئن اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، جس کو اللہ نے اتنا ٹائم دے دیا کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچا، اب اللہ نے اس کے بہانے ختم کر دیا۔ اب نہیں سنیں گا اس کی کوئی فریاد کہ اتنی لمبی عمر دی، 60 سال، پھر تجھے شرم نہیں آئی؟ تو کیا میں نے اتنی عمر نہیں تمہیں دی تھی کہ اگر سمجھنا ہوتا، جاگنا ہوتا، ہوش پکڑنا ہوتا تو تم پکڑ لیتے ہو؟ جاکم النذیر، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ڈرانے والے بھی تمہارے پاس بھیجے گئے۔ ڈرانے والے اللہ کی کتابیں بھی نذیر ہیں، ھذا نذیر من النذر الاولی، کتنے نوٹس آئے اللہ کی طرف سے، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، اور علماء نے یہ بھی کہا کہ خود بڑھاپا بھی نذیر ہے، دوستوں کا مرنا بھی نذیر ہے۔ ساتھی جاتے ہیں، وَأَرَاكَ تَحْمِلُهُمْ وَلَسْتَ تُرُدُّهُمْ فَكَأَنَّنِي بِكَ قَدْ حُمِلْتَ فَلَمْ تُرَدْ، کہتے ہیں تو ان کو اٹھا کر لے جاتا چارپائیاں آپ کندھوں پر، اور دیکھتا بھی پھر وہ گھر کو لوٹ کر آئے، تو چھوڑ آیا اپنے بڑے جگر کے ٹکڑے اور ساتھی جن کے بغیر ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتا تھا، وَلَمْ تُرَدْ، نہیں لے کر آیا، پھر ان کو وہیں چھوڑا مٹی کے نیچے۔ وَأَرَاكَ تَحْمِلُهُمْ وَلَسْتَ تُرُدُّهُمْ، تو دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ ان کو اٹھا کر لے جاتا ہے، لے کر واپس نہیں آتا۔ فَكَأَنَّنِي بِكَ قَدْ حُمِلْتَ فَلَمْ تُرَدْ، تو مجھے صاف اسی طرح نظر آ رہا ہے کہ ایک دن تو بھی اٹھایا جائے گا، تیری بھی چارپائی اس طرح کندھوں پر ہوگی، آپ واپس نہیں آئے گا، بیٹے آ جائیں گے، بھائی آ جائے گا، تو وہیں رہ جائے گا، مگر ہوش نہیں کرتا تو۔ الموت فی کل حین ینشر الکفن ونحن فی غفلۃ عما یراد بنا، ہر وقت قبر جو ہے نا، کفن، ہر وقت موت کفن پھیلا رہی ہے، کبھی اس گھر میں بچھ رہا ہے، کبھی اس گھر میں، روزانہ تو اعلان سنتے ہیں آپ کہ فلاں چلا گیا جی، آؤ اس کے جنازے میں، تو کفن ہر وقت موت جو ہے بچھا رہی ہے، مگر ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے بارے میں ہو سکتا ابھی فیصلہ ہو گیا ہو، بعد میں ہماری باری ہو، سوئے ہوئے، بالکل سوئے ہوئے ہیں۔ اور وہی شیخ جو ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو خیال کر، اما یکفیک انک کل یوم تمر بقبر خلنا حبیبی، تیرے جگانے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ اس سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ تو روزانہ اپنے کسی بھائی اور دوست کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، گاڑی جا رہی ہوتی ہے اور تو دیکھتا ہے کہ وہ پاس ہی سڑک کے قبر میں لیٹا ہوا، تجھے پھر بھی شرم نہیں آتی کہ وہ چلا گیا، باری تو میری بھی آنے والی۔ کیسی بات، ٹھیک وہ سکھ ہی تھا، مگر اس نے کتاب بڑی پیاری لکھی،
دیا سنگھ نے، اور 2 مربع زمین اللہ کے راستے میں دے دی، ساری اپنی حویلی